بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آل بیتہ الطاہرین اما بعد۔ اس یونٹی ویک کے موقع پر اسلامک یونٹی کانفرنس کے تمام شرکاء، تمام علماء و دانشوران، ملک کے تمام معزز مہمان، دیگر ممالک کے تمام مہمان، تمام منتظمین، خاص طور پہ ورلڈ فورم فار پروکسیمیٹی آف اسلامک اسکول آف تھاٹس کے تمام ٹیم کو میری طرف سے بہت زیادہ ادب اور سلام اور مبارکباد۔ 35th اسلامک یونٹی کانفرنس کا آج کا جو ٹاپک جو ہے وہ اسلامک پیس اینڈ اوائڈنس آف ڈویژن اینڈ کنفلکٹ ان دی اسلامک ورلڈ ہے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر شروع کرنا چاہوں گا۔ بچپن سے ہم نے سنا یونٹی از اسٹرینتھ، کہ اتحاد میں طاقت ہے، لیکن آج کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی اس امت کو اتحاد کی بات کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ اس امت کا المیہ ہے۔ اس امت میں دو بڑے گروپ ہیں۔ اگر ہم اتحاد کی بات کریں تو اہل تشیع، اہل سنت والجماعت۔ ایک قول کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، اس کو سنا گیا ہے، بعض علماء دانشوران کی زبان سے بھی یہ چیز سنی ہے کہ الاختلاف امتی رحمتی، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اگر اختلاف میں رحمت ہے، اختلاف سے تو تفرقے اور فرقے نمودار ہوتے ہیں، اختلاف میں رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ تمام لوگوں کی شکلیں، صورتیں، رہن سہن، پہناوے، طور طریقے، زبانیں الگ الگ ہوں لیکن سب کے عقائد ایک ہوں، تب تو یہ اختلاف رحمت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے رہن سہن الگ ہیں اور سب ایک جیسے ہوں، اور رہن سہن، کھانا پینا، طور طریقے، رسم و رواج ایک جیسے ہوں لیکن ان کے عقائد مختلف ہوں، تب تو یہ اختلاف میں رحمت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور وہ گروہ میں بٹ گئے، اللہ نے فرمایا نبی آپ کا ان سے کوئی کنسرن نہیں، یو ہیو نو کنسرن ود دیم لست منہم فی شیء، ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب یہ سوچئے کہ جس مریض کے پاس سے ڈاکٹر اٹھ کے چلا جائے، اس مریض کے مرض کا علاج ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ جیسے فرمایا کہ ایک اور جگہ قرآن فرمایا سورہ روم میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کہ ان مشرکوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ میں بٹ گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر جماعت یہ سوچتی ہے اپنے میں مست ہے، اور یہ ہر جماعت بلکہ یہ سوچتی ہے کہ وہ حق پہ ہے اور دوسرے باطل ہیں۔ اس کے برخلاف قرآن میں جو اتحاد کا پیغام دیا گیا وہ یہ دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں تالیف کی، وَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ دیکھیے اگر بھائی بھائی کی اسپرٹ ہوگی تو اگر آپس میں جو اختلافات ہیں، چاہے عقائدی اور یا مسائلی ہوں، اختلافات ہیں، وہ مسلک کہلائیں گے۔ ہمیں آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلک کسے کہتے ہیں اور فرقہ کسے کہتے ہیں، فرقے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن نے یہ فرمایا کہ جہاں بھائی بھائی کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی، یعنی جب تک ہمارے اندر اختلافات ہوں گے مسائل کو لے کے، عقائد کو لے کے، اور ہم ایک دوسرے سے بھائی کی اسپرٹ سے بات کریں گے، ایک دوسرے میں بردرہڈ کی اسپرٹ ہوگی، تب تو وہ اختلافات جو ہے مسائل ہوں گے وہ مسلک میں ہوں گے۔ لیکن اگر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے گربان تک ایک دوسرے کے ہاتھ پہنچا دیں گے، تب وہ فرقہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے قرآن میں قوم کا لفظ استعمال کیا، ان لوگوں کے لیے بھی قوم کا لفظ استعمال کیا جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، اور جنہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی ان کو بھی قوم کہا گیا۔ ایک ورڈ امت کا استعمال کیا، امت کا ورڈ یہ استعمال کیا کہ کنتم خیر امت، اس آخر امت کے لیے بھی کہا گیا۔ ایک جگہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، امت کا ورڈ بھی استعمال کیا، عام طور پہ قوم کا ورڈ بھی استعمال کیا۔ ایک ورڈ ملت اللہ نے استعمال کیا، وہ یہ کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، ایک ہی جگہ استعمال کیا کہ میں نے تم کو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پہ بنایا، وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے اللہ تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اللہ کا دیا ہوا نام ہے مسلمان، ہمیں اللہ نے اس نام کو دیا ہے۔ اب میں تمام سامعین اور ناظرین یا جتنے بھی لوگ شرکاء ہیں ان سے اگر یہ سوال پوچھوں کہ کسی ایک سے بھی پوچھوں، ایک ایک کر کے تنہا ایک ایک سے پوچھوں کہ بھائی کیا آپ مسلمان ہیں؟
کوئی بھی کہے گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر میرا اگلا سوال یہ ہو کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، کوئی کہے گا شیعہ مسلمان ہے، کوئی کہے گا سنی مسلمان ہے، کوئی کہے گا وہابی مسلمان ہے، کوئی کہے گا اہل حدیث مسلمان ہے، کوئی کہے گا اہل قرآن مسلمان ہے۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز کی کمی رہے گی جو ہم لوگوں نے مل کے پوری کر دی۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں کم سے کم ایک امت، ایک ملت کی طرح کم سے کم ایک مسلمان بننے کی ضرورت ہے پہلے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص سنی ہو سکتا ہے، ہر شخص اہل قرآن ہو سکتا ہے، ہر شخص اہل حدیث ہو سکتا ہے، ہر شخص شیعہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ سنی ہر شخص ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہر شخص سنت کو مانتا ہے، سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ اہل قرآن، ہم اہل قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اہل حدیث، تمام لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں شیعان علی، شیعان حسین، یعنی ان سے محبت کرنے والے، علی سے حسین سے۔ محبت ایمان کا جز ہے، لیکن جب یہ چیز کسی ایک جماعت کے ساتھ پسپا کر دیتے ہیں، ایک ٹائٹل ہو جاتے ہیں، وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ ورنہ ہر مسلمان سنی ہو سکتا ہے، ہر مسلمان شیعہ ہو سکتا ہے، ہر مسلمان اہل حدیث ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی مشترکہ بنیادیں ہوں گی یا سولوشنز کے اوپر بات کریں۔ چلیے یہ تو ہم نے ایک تعارف ہی ہو گیا شیعہ سنی میں، لیکن ہماری بنیادیں کیا ہوں گی؟ اتحاد کی بنیادیں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے جب اہل کتاب کو پیغام دینے کو کہا تو وہ اسلوب یہ بتایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، کہ آؤ اس کلمے پہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے، کامن گراؤنڈز کے اوپر بات کی جائے۔ آپ نبوت کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ کتاب کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی توحید پہ تو اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اسی اسلوب کو ہمیں مابین المسلمین اختیار کرنا ہوگا۔ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر ہم توحید کو، یہ اسلوب اختیار کرنا، لیکن اگر ہم توحید کے اوپر اتحاد کی بات کرتے ہیں دونوں جماعتوں میں، اہل تشیع اہل سنی میں، اہل سنت والجماعت میں، تو توحید پہ اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک کی توحید دوسرے کا شرک بن جائے گا۔ اگر ہم فقہ مسائل میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، احادیث پہ آ جائے، احادیث میں بھی روایتیں الگ ہیں، سنی علماء کی روایتیں الگ ہیں اور اہل تشیع کی روایتیں الگ ہیں، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ چلے قرآن پہ، قرآن کا متن تو ایک ہے، چلے اس میں تشریحات میں اس میں بھی اختلافات، لیکن قرآن کے متن تو ایک ہے، ہمیں قرآن کو اپنا حکم بنانا ہوگا۔ اللہ قرآن شریف فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ایک جگہ فرمایا اسی طرح کا مضمون وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اگر ہم نے قرآن کو حکم نہیں بنایا، لیکن قرآن کے کون سے پارٹ کو ہم اپنا حکم بنانا ہے؟ قرآن کے اس پارٹ کو ہمیں حکم بنانا ہے۔ قرآن فرمایا کہ سیروا فی الارض وانظروا کیف کان عاقبۃ الذین ظلموا، کہ زمین میں پھرو اور گھومو اور دیکھو کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ پچھلی قوموں نے جنہیں اتحاد نہیں کیا، جو ایک جٹ کے نہیں رہے، جو فرقوں میں بٹ گئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوئے۔ اگر جو معاملہ وہاں ہوا آج بھی وہ معاملہ ہوگا۔ ہمیں آج قرآن کو اگر اپنا حکم نہیں بنایا، ہم نے فرقوں میں اگر بٹ گئے، اگر ہم نے توحید پہ اتحاد نہیں ہوا، تو ایک مسلمان بن کے نہیں رہے، تو آگے جا کے وقت بہت خطرہ ہے، بہت سخت مرحلے کی طرف تمام قوم بڑھ رہی ہے۔ اس وقت امت کی اور ملت، ایک ملت بن کے رہنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس قوم کو ضرورت ہے کہ سب میں اول فریضہ اس کا اس وقت یہ ہے کہ اتحاد کو قائم کرے اور اتحاد متحد ہو کے رہے۔ پازیٹیو گراؤنڈز پہ نہیں ہو سکتے، کم سے کم نیگیٹو گراؤنڈز پہ ہو جائے، سوشل گراؤنڈز پہ ہو جائے، پولیٹیکل گراؤنڈز پہ ہو جائے، ورنہ غیروں کی غلامی اور غیروں کے ماتحت اور غیروں کے جو ہے حکمرانی کے اندر ہمیں زندگی بسر کرنی پڑ سکتی ہے۔ آگے کا وقت بہت خراب ہے، اس وقت ہمیں امت کو بہت سخت اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایک اور مشترک بنیاد جو میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا اتحاد کی، اور خاص طور پہ میں سنی حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ محبت اہل بیت کو ہمیں بنیاد بنانا ہوگا۔ اہل سنت والجماعت اہل بیت کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں احترام سے بڑھ کر محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت ایمان کا جز ہے، محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली, अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की सुन्नत। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मेंशन हुई है। लेकिन एक और हदीस है, इन तारकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम में एक दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरत अहली बैती, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत। ये मुस्लिम शरीफ में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है। ये हदीस दो जगह मेंशन है, लेकिन बहुत से अहले सुन्नत वल जमात को ये हदीस पता ही नहीं है, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है। उनके सिलेबस में एक ही हदीस पढ़ाएगी। जैसे अब ये दोनों हदीस को अगर तदबीक देखें तो एक जगह पे अगर लिख दे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूली, एक जगह लिखे किताबुल्लाह और इतरत अहली बैती, तो किताबुल्लाह तो दोनों में कॉमन है, और नीचे अगर अहले बैत और सुन्नत रसूली को अगर हम दोनों दूसरी सेकंड लाइन से लें तो उस सुन्नत को लें जो अहले बैत से निकल के आई, वो ज़्यादा मुस्तनद होगी। जैसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, सब का कहना है कि वरा में, तक़वे में, ज़ुहद में, हसब नसब में, फ़िक़्ह में, तफ़क्कुह में, तफ़सीर में और इल्म कुरान में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सब में ज़्यादा अफज़ल है। हालांकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तआला अन्हु के उस्ताद भी रहे, लेकिन हमने इन चारों को लिया, उन्हें क्यों नहीं लिया? तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें, अच्छा एक उसूल बता दो, नहजुल बलागा एक कौल में नकल कर दूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी शान में बहुत ज़्यादा गुलू कर देंगे, वो राह पे नहीं होंगे, और बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी शान में तफरीद करेंगे, यानी मेरी तौक़ीर में तफरीद कमी कर देंगे, वो भी राह पे नहीं होंगे। तो हमें इसके बीच में कहीं ना कहीं रास्ते को तलाश करना है, जो सवाद आज़म का रास्ता है। तो मोहब्बत अहले बैत पे हमको जमा होना है। एक और चीज़ मैं शिया हज़रात से कहना चाहूँगा कि अल-काफ़ी में भी आधा से ज़्यादा रिवायतें, अहले तशय्युअ के मुहक्किकीन का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, अहले तशय्युअ के मुहक्किकीन का कहना है कि आधा से ज़्यादा रिवायतें हैं जो सही, जो अहादीस है वो सही नहीं है। तो मेरा कहना है कि गलतियाँ दोनों तरफ हैं। नफ़रतों को दूर करने की ज़रूरत है, एक साथ एक उम्मत, एक मिल्लत बन के रहने की ज़रूरत है। इस वक्त कौम को सब में ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की ज़रूरत है, माबैनुल मज़ाहिब, माबैनुल मुस्लिमीन, तमाम इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, ख़ास तौर पे सोशली, पॉलिटिकली और माशरती तौर पे हमें एक इत्तेहाद दिखाने की ज़रूरत है, वरना आगे का दौर बड़ा मुश्किल है। ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बुनियादें मैंने ज़िक्र की कि सबसे पहले हमें मुसलमान बनने की ज़रूरत है, बग़ैर किसी सफ़िक्स और प्रीफिक्स लगाए हुए सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान बनने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें कुरान को अपना हकम बनाना है, अहले बैत की मोहब्बत पे जमा होना है और एक इत्तेहाद की शक्ल में एक दूसरे के साथ बैठना है, अपने मसाइल को हल करना है। हम अकायद को दूर रखें, अकायद के अलावा छोड़ के ख़ास तौर पे हमें एक दूसरे की बुराइयां नहीं करना है। एक आजकल ये मीडिया का ज़माना है, एक दूसरे की बुराइयां रिकॉर्ड करके दिलों में बुराइयां, अगर मेरे भाई को अगर हम भाई कहते हैं तो ये सिर्फ़ कॉन्फ्रेंस करने से या मीटिंग करने से या जलसे करने से मसला हल नहीं होगा। हमें किसी कॉन्क्रीट चीज़ पे आना होगा, हमें अपने आप से कुछ वादा करने होंगे। आपको भी तबर्रा, अहले तशय्युअ को तबर्रे से परहेज़ करना होगा और अहले सुन्नत वल जमात को मोहब्बत में इजाफ़ा करना होगा। ख़ास तौर पे अहले तसव्वुफ़ को मैं मुबारकबाद दूँगा। मेरे मुल्क के बहुत ज़्यादा अहले मोहब्बत, अहले दिल, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को उभारा है। ख़ास तौर पे उलमा मशाइख बोर्ड, रब्बानी फाउंडेशन, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हिंदुस्तान में और तमाम दीगर अहले तसव्वुफ़ इनके साथ में अहले बैत की मोहब्बत को उभार रहे हैं। आज लोग अहले तसव्वुफ़ बाहर आके इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा गया है। अब हमें ज़रूरत है कि एक दूसरे को बुराइयाँ ना करें, एक दूसरे को ऊपर कीचड़ ना उठा दें। जहाँ तक अकायद की बात है तो अकायद में जितना इख्तिलाफ अहले तशय्युअ के अंदर है, मैं कहना चाहूँगा थोड़ा ज़रूरतमंदी के साथ, उतना अहले ज़्यादा मसाइल अहले तशय्युअ के साथ है। लेकिन फिर भी ये मुसल्लम हकीकत है कि सब में ज़्यादा पहल, सब में ज़्यादा कोशिशें इत्तेहाद के मामले में अहले तशय्युअ की तरफ से ही होती है, जिसका एक सबूत ये कॉन्फ्रेंस भी है जो हर साल मुनक़्क़िद होती है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस और होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ बैठने का और दिल से बैठने का, एक भाई की स्पिरिट से बैठ के कॉन्क्रीट प्लान बना के एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन की निकालने की ज़रूरत है। बस ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति या फिल इन द ब्लैंक्स हो, वाकई हमें एक इखलास के साथ एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत है। और आखिर में मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जल्ल शानहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदक़त फ़ैल, तमाम अहले बैत सदक़त फ़ैल हम सब को एक और नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एक उम्मत बनने की, एक इत्तेहाद को कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اور ख़ास طور پہ آخر میں ورلڈ فورم فار پراکسیمیٹی آف اسلامک اسکول آف تھاٹس کا شکر گزار کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پہ سیکریٹری جنرل حامد شہریاری صاحب کا، اور ایران کلچر ہاؤس ممبئی کا ڈاکٹر محسن عاشوری صاحب کا، اور ذاکر حسین کا، کہ حقیر فقیر کو اس کانفرنس میں آنے کا موقع دیا، اور اللہ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔